کہانی کا موضوع بیربل کی دانشمندی۔ علی اکبر بادشاہ کے 9 رتنوں میں سے ایک راجہ بیربل کی ذہانت، حاضر جوابی کی کہانیاں اور لطیفے بہت مشہور ہیں۔ بیربل کی دانشمندی نے بیربل کے کردار کو افسانوی بنا دیا۔ اکبر اور بیربل سے متعلق ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ روایت کے مطابق ایک رات کو جب بادشاہ اور بیربل بھیس بدل کر شہر کا گشت کر رہے تھے، دونوں کا گزر ایک حجام کی جھونپڑی کے پاس سے ہوا۔ حجام جھونپڑی کے باہر چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اکبر نے اس سے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ کہ آج کل اکبر بادشاہ کے راج میں لوگوں کا کیا حال ہے؟ حجام نے فوراً جواب دیا، اجی کیا بات ہے ہمارے اکبر بادشاہ کی، اس کے راج میں ہر طرف امن، چین اور خوشحالی ہے۔ لوگ عیش کر رہے ہیں، ہر دن عید ہے اور ہر رات دیوالی۔ اکبر اور بیربل حجام کی باتیں سن کر آگے بڑھ گئے۔ اکبر نے بیربل سے فقیہ لہجے میں کہا، بیربل دیکھا تم نے ہماری سلطنت میں رعایا کتنی خوش ہے؟ بیربل نے عرض کیا، بے شک جہاں پناہ آپ کا اقبال بلند ہے۔ چند روز بعد پھر ایک دن دونوں کا گزر اسی مقام سے ہوا۔ اکبر نے حجام سے پوچھ لیا، کیسے ہو بھائی؟ حجام نے چھوٹتے ہی کہا، اجی کیا حال پوچھتے ہو، ہر طرف تباہی اور بربادی ہے۔ اس اکبر بادشاہ کی حکومت میں ہر آدمی دکھی ہے، ستیہ ناس ہو اس منحوس بادشاہ کا۔ اکبر حیران رہ گیا کہ یہی آدمی کچھ دن پہلے بادشاہ کی اتنی تعریف کر رہا تھا اور اب ایسا کیا ہو گیا؟ جہاں تک اس کی معلومات کا سوال تھا، عوام کی بدحالی اور پریشانی کی اطلاع اسے نہیں تھی۔ اکبر نے حجام سے پوچھنا چاہا، لوگوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہوئی؟ حجام کوئی وجہ بتائے بغیر حکومت کو برا بھلا کہتا رہا۔ اکبر اس کی بات سے بہت پریشان ہوا۔ الگ جا کر بادشاہ بیربل سے پوچھا، آخر اس شخص نے یہ سب کیوں کہا؟ بیربل نے جیب سے ایک تھیلی نکالی اور بادشاہ سے کہا، اس میں 10 اشرفیاں ہیں۔ دراصل میں نے 2 دن پہلے اس کی جھونپڑی سے چوری کروا لی تھی۔ جب تک اس کی جھونپڑی میں مان تھا، اسے بادشاہ حکومت سب کچھ اچھا لگ رہا تھا اور اپنی طرح وہ سب کو خوش اور سکھی سمجھ رہا تھا۔ اب وہ اپنی دولت لٹ جانے سے غمگین ہے۔ ساری دنیا اسے تباہی اور بربادی میں مبتلا نظر آتی ہے۔ جہاں پناہ اس واقعے سے آپ کو یہ گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک فرد اپنی خوشحالی کے تناظر میں دوسروں کو خوش دیکھتا ہے، لیکن بادشاہوں اور حکمرانوں کو رعایا کا دکھ درد سمجھنے کے لیے اپنی ذات سے باہر نکل کر دور تک دیکھنا اور صورتحال کو سمجھنا چاہیے۔